وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آیت نمبر 57 سے لے کر آج ہم آیت نمبر 74 تک تلاوت کرتے ہیں جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بسم ربک العظیم. آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو. افرأیتم ما تمنون، ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو تو انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں اور وما نحن بمسبوقین، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے. کس بات سے؟ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کرتے جسے تم نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا بھی علم ہے پھر کیوں نہیں تم سبق لیتے ہو. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں. فظلتم تفکہون، چورا چورا کر ڈالنے کی وجہ سے اب ہوگا کیا، معاملہ کیا ہوگا، تم لوگ اس کو پہچان بھی نہیں سکو گے. یعنی ایسا اللہ تعالیٰ شاہ نے کہا اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، بس پھر تم ہو جاؤ گے باتیں بنانے والے، باتیں بناتے رہو گے. بس فضلتم تفکہون، باتیں بناتے پھرو گے. انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، تم یہ کہنا شروع کر دو گے، باتیں بنانا شروع کر دو گے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب. افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دے پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو. افرأیتم النار التی تورون، اچھا یہ بتاؤ کہ جو آگ تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون،
کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرا کے اندر، جنگلوں کے اندر سفر کرنے والوں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے، یعنی درخت وغیرہ کو۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اے پیغمبر آپ اپنے عظیم رب کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قیامت کے واقع ہونے کو اور اعمال کے بدلے کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ انسان کی تخلیق کو بطور دلیل کے بیان کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ کوئی اگر عقل مند انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، ذی شعور انسان ہو، تو وہ اس بات کا ہرگز انکار نہیں کرے گا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، ساری کی ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اور ساری کی ساری کائنات میں تصرف کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس سب کے بعد کیا اللہ تعالیٰ موت طاری کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ گوئے کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد فلولا تصدقون، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، قیامت کے قائم ہونے پر کیوں نہیں اس کے سچا کہتے ہو، کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو؟ بھلا تم ان چیزوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں افرأیتم ما تمنون، کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے توالد کا، تناسل کا، کہ میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انتم تخلقونہ، یہ بتاؤ تو صحیح یہ تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، علاج کروا چکے ہوتے ہیں، دم کروا چکے، پتہ نہیں کیا کچھ کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اولاد عطا فرما دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اولاد کی برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو ایسا قبول فرمایا، غالباً 105 کی تعداد ہے یا 110 کی تعداد، واللہ عنہ، یعنی کوئی 100 کے قریب کی تعداد تھی، کہا اتنے بچے میں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں۔ وہ بچے کس کے؟ یعنی بچے کا مطلب ہے جس میں اپنی اولاد اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سب، تو اللہ نے ایسی ان کی نسل کو چڑھایا، کہا کہ اتنے بچے میں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں نظام بکھیرا ہے کہ کسی کے بہت زیادہ اولاد ہے، کسی کے ایک بچہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں، کسی کے اولاد میں بچے ہی بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹے بھی دے دے بیٹیاں بھی دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے بانجھ بنا دے، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو۔ تو یہ جو نظام پوری دنیا میں بکھرا ہوا ہے، یہ نظام اس لیے بکھرا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بس میں اولاد پیدا کرنا نہیں ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کر رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ ایک عام سی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے ایک بچے کی پیدائش کے مراحل کو طے کرواتا ہے کہ پہلے گوشت ہے، پھر ہڈیاں ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر دوبارہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، کس طرح تعالیٰ یہ سارا پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کیفیات بیان کرنے کے بعد ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہی بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی پیدا ہونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، تو بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ دیکھ لو یہ میری قدرت ہے، یہ میری وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کریں گے، دیکھو اچھا چلو مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو مجھے بتاؤ
کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم پیدا کرتے ہو تو کوئی ایک حکیم، کوئی ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، سائنسدان آئے ہیں، کوئی ایک ہو جس نے کسی ایک انسان کو پیدا کیا ہو، کسی ایک انسان کا جسم بنا کے اس میں جان ڈال دی ہو. روبوٹ ہے نا، روبوٹ تیار کیا نا، سائنسدانوں نے تیار کیا نا، لیکن مکمل طور پر انسان تو نہیں ہے نا. وہ انسانی کام تو کر لیتا ہے لیکن مکمل طور پر اس کو انسان تو نہیں کہہ سکتے نا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں، جس کی شکل جیسے بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ نہیں کرتا بتاؤ تمہارے بچے کی شکل کیسے بناؤں. اللہ اپنی مرضی سے شکل پیدا کر دیتا ہے. چاہے تو کسی کے تمام اعضاء صحیح سالم بنا دے، کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا کہ فلاں کے بچے کے اعضاء صحیح سالم نہیں بنانے. چاہے تو کسی کے اعضاء میں کم و بیشی کر دے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ یا اللہ اس کے بچے کے اعضاء پورے پورے بنانے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ یہ ہم ہی ہیں جو پیدا کر، میں ہی ہوں جو پیدا کرنے والا ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ایک خاص وقت تک زندگی دی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمیشہ ہمیشہ آپ تمہیں پیدا کر لیا تمہاری مرضی چلے گی، کرنا نہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا، مقدر کر دیا. ایک مقررہ وقت ہوگا جب ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، موت کا پیالہ پینا پڑے گا. پھر ساری کائنات کا الگ ایک سلسلہ ہے جو ساری کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور جس کو آپ پچھلی سورہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی دنیا کے اوپر ہے سب کا سب فنا ہو جائے گا. پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی، وہاں پہ پہنچنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ شاید مانے گی یہ جو میں نے جو منصوبہ بنا رکھا ہے نا، کہ اس طرح پیدا کیا تم لوگوں کو، پھر مارنا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرنا ہے، تمہارا حساب کتاب کرنا ہے، یہ جو میں نے منصوبہ بنا رکھا ہے نا، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اس کام سے ہم عاجز آنے والے نہیں ہیں کہ میں عاجز آ جاؤں، نہیں نہیں نہیں، بلکہ ہم اس کام کو ضرور بھی ضرور پایہ تکمیل تک پہنچا کے چھوڑیں گے. پھر فرمایا عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہمیں تو اس بات کی بھی قدرت ہے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو کس گھمنڈ میں سمجھتے ہو؟ کیا اپنے آپ کو اترانے لگ گئے ہو؟ کیا تم اپنے اندر تکبر غرور بھر کے پھر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا قدرت ہے؟ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے کر آؤں، میں کر سکتا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں سب کو مار ڈالے، ختم کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ہم ایسی جگہ اٹھائیں جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اور وہ کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا. ایک یہ معنی. دوسرا یہ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے کہ ہم تمہیں ایسا بدل دیں کہ تم اپنے آپ کو پہچانو ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں تبدیل کر کے تمہیں بندر بنا دے، خنزیر کر دے. کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پہلی قومیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اچھا یہاں ایک بات چلتے چلتے یہ بات ذہن رکھیے گا، بعض سائنسدان ہیں جن میں سے ڈارون کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انسان پہلے بندر تھا. یہ جو میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں کہ پہلے ایک قوم گزری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان بندروں سے آگے نسل چلی اور وہ انسان چونکہ پہلے تھے بندر بنے اور بندروں سے نسل چلتی آئی پھر آگے انسان دوبارہ بن گئے. نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ جن مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا نا، بندروں کی شکل میں تبدیل کیا تھا، خنزیر کی شکل میں تبدیل کیا تھا، اور پھر وہ چند لمحے زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے سارے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے یہ سبق بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. بلکہ ابھی کرونا نے آ کر اس بات کو اور ثابت کر دیا. اب مجھے ابھی وہ وقت یاد ہے جب آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں جب کرونا کا اسٹارٹ ہوا اور اس کے ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت بنی، کیسے دہشت کاری تھی اور کیسے سڑکیں ہمارے، چلو پاکستان میں تو پھر بھی کچھ ایسے جو سمجھے کہ کم عقلی کی بنیاد پہ کہہ لیں، بے وقوفی کی بنیاد پہ روڈوں میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن جو بیرون ممالک میں جو کیفیت تھی آپ کے سامنے ہے. کس طرح روڈ بالکل خالی ہو گئے، آنن فانن خالی ہو گئے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے آنن فانن منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتا ہے. یہ ہمارے سامنے مضبوط دلیل ابھی کی موجود ہے. تو اس کیفیت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو مزید پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتا ہے.
اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم زمین میں بوتے ہو، پھر فصل اگتی ہے، پھر فصل کاشت ہوتی ہے، یہ سب کچھ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ تم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں، ہم چیز کو پیدا کرنے والے ہیں۔ خود سوچیں کتنی سخت زمین ہوتی ہے، اور اس سے جب پودا نکلتا ہے، بیج میں سے جب کومپل نکلتی ہے، اب وہ اتنی زمین سخت ہوتی ہے کہ ہمیں لوہے کا کوئی ہتھیار لے کر اس زمین کو پھاڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا خوبصورت نظام بنایا کہ ایک ایسی کومپل جس کو کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر ہاتھ لگائے تو اس کو توڑ سکتا ہے اور اس کو مسل سکتا ہے، لیکن وہ چھوٹی سی کومپل زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے ہیں کہ بتاؤ یہ جو کام سارا کا سارا معاملہ ہے یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تم کھیتی کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں جو اس کو پھاڑنے والے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی کومپل میں یہ قوت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ چلو وہ جو زمین تو سخت ہوتی ہے، ٹیشو پیپر کتنا نرم ہوتا ہے نا، تو جو کومپل ابھی زمین سے نکلی ہے اس کے ذریعے سے ٹیشو کو پھاڑ کے دکھائیں، ہم نہیں پھاڑ سکتے، تو زمین کو کیسے پھاڑ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ شاہ مانے ثم شققنا الارض شقا، وہ زمین کو ہم نے پھاڑا اصل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی کومپل کے ذریعے سے زمین کا سینہ پھاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، بتاؤ تم کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم غلہ اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس کی مثال بھی ابھی ہمارے موجودہ دور میں موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ کسان نے بیج پھینکا، پانی لگایا، کاشتکاری کی، اور کرتے کرتے جب فصل لہلانے لگی تو ایک مخلوق کو اللہ نے بھیجا جو منٹوں سیکنڈوں میں سب کی سب فصل کا صفایا کر کے چلی گئی۔ اگر یہ کسان کہتا ہے میں اگاتا ہوں، میں غلہ نکالتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو اب اس کے سامنے پل باندھ کے دکھائے نا، اس کے سامنے دیوار کھڑی کر کے دکھائے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی اپنی مخلوق کو بھیجا جس نے ساری کی ساری فصل کو ایسے چٹ کر کے گئی کہ جیسے کہ فصل اگی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بتاؤ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اپنی قدرت اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو ارشاد فرمانے لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری کھیتی کو پامال کر دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، جلا کے راکھ کر دیں، کر سکتے ہیں۔ کوئی آسمانی آفت آئے، بجلی اوپر سے پھینکے اللہ تعالیٰ، ساری کی ساری فصل تباہ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ تو تم پھر جب یہ ہوگا تو اپنی محنت کو رائگان جاتے دیکھو گے تو کہو گے انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا جی، کھاد ہم نے پھینکی، پانی لگایا، بیج بویا، محنت کی اور سب کچھ کیا، ہمارا تو پیسہ ڈوب گیا، پیسہ ضائع ہو گیا، تاوان پڑ کے گویا کہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم لوگ تو کھیتی کے فائدے سے ہی محروم ہو گئے، ہمیں کچھ نہ حاصل ہوا، افسوس ہمیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ مانے کہ میں اگر اس نوبت تک لانا چاہوں تو لا سکتا ہوں، اب بھی تم سمجھ جاؤ، اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تیسری نعمت جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ جو پانی تم لوگ پیتے ہو، روزانہ اس کو استعمال کرتے ہو، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھو۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمانوں سے تم لوگ نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ یعنی پانی کو بادلوں سے اتارنا، پھر اتار کر پانی کی ایک ایسی نعمت جو پانی کی جس پر تمام کے تمام جانداروں کی زندگی اور تمام کے تمام درختوں کی زندگی، سب کے سب انسان، جانور، تمام مخلوقات، چاہے وہ چرند پرند ہوں یا وہ جانور ہوں یا انسان ہوں یا درخت ہی کیوں نہ ہو، سب کا انحصار پانی پر ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو زندگی دی ہے۔ پانی کو مسلسل پہنچانا، پانی کا قبضہ، پانی کا کنٹرول سب اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ آسمان سے بارش ہوتی ہے جس سے چشمے، دریائیں اور نہریں یہ سب بہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا کر دیں، کھاری بنا دیں، جو پینے کے کام بھی نہیں آئے گا، فصلوں کے کام بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ میں نے ان کو
میٹھا ہی رکھا پانی کو، اس کو کھارا نہیں کیا، تو اگر چاہوں تو کھارا کر بھی سکتا ہوں. جیسے ہمارے علاقہ میں آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے، 10-15 سال پہلے بہت کمال کا پانی، بڑا میٹھا پانی، اور اب جہاں سے بھی آپ پانی نکالنے کی کوشش کریں تو وہاں سے وہ میٹھا پانی نہیں نکلتا، تھوڑا سا اس کے اندر ذائقے میں تبدیلی آ گئی اللہ کی طرف سے. یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی شاف مارے، اگر میں چاہوں تو ساری دنیا کا پانی کھاری کر دوں، میٹھا بناؤں ہی نہیں، کہاں سے پانی پیو گے؟ فلولا تشکرون، تو تم لوگ شکر نہیں کر رہے کیا؟ یہاں پر علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت دعا پانی پینے کے متعلق ارشاد فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم پانی پی لو، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لاکھ لاکھ شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے نمکین یا کھاری نہیں بنایا. اب جب آدمی اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر جب پانی کا گلاس پیے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، کیا ہی انسان کے پورے بدن کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنا خطا کار ہوں، کتنے میرے گناہ ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے مجھے جو پانی میسر کیا گیا ہے، پانی دیا گیا ہے، وہ پانی میٹھا پانی. تو لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک فضل ہے، ایک احسان ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ افرأیتم النار التی تورون، اچھا یہ بتاؤ یہ جو آگ جس کو تم جلاتے ہو یہ کہاں سے آئی ہے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس آگ کے درخت کو ہم نے پیدا کیا یا تم پیدا کرنے والے؟ ظاہر سی بات ہے لکڑی جلانے سے آگ پیدا ہوتی ہے نا، اور لکڑی درخت سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر درخت کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر جو ہم کوئلہ استعمال کرتے ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ تجربہ کر کے یہ ثابت کیا کہ جو کوئلہ ہم نکالتے ہیں، پہاڑی کوئلہ جس کو بولتے ہیں، تو وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھی درخت تھے اصل میں، جو زمین میں دھس گئے تھے، زمین میں دب گئے تھے، اور اب وہی درخت ہیں جن کو ہم کوئلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کے کرشمے ہے. پھر آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو یہ سولر سسٹم آ گیا ہے، تو سولر سسٹم کیا ہے؟ یہ بھی سورج کی آگ سے تپش لے کر آگے بجلی جنریٹ کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، قدرت ہے یقیناً. تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ شاف مارے کہ یہ میری قدرتیں ہیں. یہ سورج ہے، چاند ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ سب کچھ میری قدرت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے علیہ السلام نے شاف مارا کہ آگ، پانی اور گھاس، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا بنیادی حق ہے. اگر کسی جگہ پر ویسے پانی موجود ہے، گھاس موجود ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، آگ ویسے کہیں پہ جل رہی ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کو منع نہیں کر سکتا شرعی طور پر. ہاں البتہ یہ کہ ایک آدمی نے پانی کہیں سے خریدا ہے یا اس نے گھر میں موٹر لگا کر پانی اپنی ٹینکی میں بھر لیے ہے، تو لہذا یہ اس کی ملکیت ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی ویسے باہر وافر مقدار میں جیسے نہر ہے، دریا ہے، تو وہاں کوئی روک نہیں لگا سکتا کہ تم یہاں سے پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چیزیں پیدا کی ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا. کیسے؟ کہ دنیا کی آگ کو دیکھ کر انسان کو جہنم کی آگ یاد آ جانی چاہیے. اور جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا، کہ یہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، زیادہ سخت ہے. اب خود اندازہ رکھیں یہ دنیا کی آگ یہ ناقابل برداشت ہے، تو جہنم کی آگ وہ کیسے برداشت ہوگی؟ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کی آگ کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیسے جہنم کی آگ کا سامنا کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرح توجہ دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس کے بچنے کا انتظام کریں. کیسے انتظام ہوگا؟
کفر سے، شرک سے، گناہوں سے آدمی بچ کے رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، یہ جو آگ ہے یہ صحراؤں کے اندر سفر کرنے والوں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ کیسے؟ کہ جنگلوں اور صحراؤں میں سفر کرنے والے اگر ان کو کھانا پکانے کی ضرورت پیش ہے تو اسی آگ سے لکڑیاں اکٹھی کریں گے، اس سے آگ جلائیں گے اور اس میں کھانا وانا پکا لیں گے، تو مفید ہے یہ چیز۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا آپ عظمتوں والے پروردگار کے نام، رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرنے کا؟ انسان اپنے عقیدے اور عمل کو درست کر لے گا۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام لینے سے یقیناً اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوتے ہیں اور یقیناً انسان کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، کوئی ایک نام بھی لے لے۔ گزشتے دنوں ایک وہ کلپ سن رہا تھا تو ایک صاحب کوئی تھے، وہ یہ بیان کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا کیوں نہیں فائدہ ہے؟ یقیناً فائدہ ہے۔ اب خود سوچئے، جب حدیث مبارکہ میں یہ کہہ دیا گیا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ خود اندازہ لگا لیں گے کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے صرف اللہ کے نام پر بس۔ اس لیے اللہ کے نام کو کسی اعتبار سے بولنا، اللہ، الرحمن، الرحیم، کوئی بھی نام ذکر کر لینا یقیناً ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ شاہ فرمانے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے عظمت والے رب کی پاکیزگی کو بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔